بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جابر نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، خدا کی قسم میں غم زدہ ہوں اور میرا دل پریشان ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پریشان کیوں ہیں اور آپ کے غم و حزن کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جس بندے کے دل میں اللہ کا صافی و خالص دین آ جائے تو وہ دین اس بندے کو دوسروں سے روح گردان کر دیتا ہے، یعنی وہ فقط صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اے جابر، یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ وہ روزی جو تو نے کھا لی ہے، اور وہ لباس جو تو نے زیب تن کر لیا ہے، اور وہ عورت جس سے تو نے نکاح کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے؟ اے جابر، مومنین دنیا میں باقی رہنے کے بارے میں اطمینان نہیں رکھتے اور آخرت آنے سے وہ امن و امان میں نہیں رہتے، یعنی مومن جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور آخرت میں عذاب کا خطرہ ہے۔ اے جابر، آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے گھر ہے اور دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور اس کو زوال ہے، لیکن دنیا والے غافل ہیں اس سے، جبکہ مومنین اور اہل فکر عبرت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ اپنے کان سے سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے خدا کے ذکر کے بارے میں ان کے کان بہرے نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی زینت کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ذکر خدا کے لیے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، پس وہ آخرت کے ثواب کو پاتے ہیں جیسا کہ وہ اس کی وجہ سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اے جابر، جان لو، اہل تقوی اس دنیا سے بہت کم ترین خزینہ حاصل کرتے ہیں، لیکن مدد کرنے میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور تم یاد کرو، جب بھی ان کی ضرورت ہو تو وہ مدد کرتے ہیں، اور اگر بھول جاؤ تو وہ خود تم کو یاد کرواتے ہیں۔ حکم خدا کو بیان کرتے ہیں اور حکم خدا کے لیے قیام کرتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں، اور ان کے دل اپنے رب کی محبت کی وجہ سے باقی سب کی محبت سے کٹ جاتے ہیں، اور اپنے مالک اور بادشاہ کی اطاعت کی خاطر دنیا سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اصلی محبت صرف خدا کی محبت ہے اور اصل منظور نظر صرف خدا ہے۔ وہ دنیا کو ایک ایسے راستے جو کہ آرام گاہ کے طور پر جانا جائے ایسے جانتے ہیں، جس میں وہ کچھ دیر قیام کرتے ہیں، پھر اس منزل سے کوچ کر جانا ہے، یعنی کہ دنیا میں کچھ وقت رہنا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یا اس کی ترقی و کمال کی مانند اس سے جو انسان خواب حاصل کرتا ہے اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ایسے خواب کی مانند ہے کہ جس طرح انسان ایک خواب دیکھتا ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خواب میں وہ آسائشیں بھی دیکھتا ہے، لذتیں بھی دیکھتا ہے اور بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ تیرے لیے مثال بیان کی ہے کیونکہ عقل مندوں اور خدا شناس لوگوں کے نزدیک دنیا بعد الظہر سائے کی مانند ہے، یعنی جو ختم ہو جائے گا۔ اے جابر، جو کچھ دین و حکمت میں سے خدا نے تجھے عطا کی ہے اس کو یاد رکھو۔ جو کچھ تیرے لیے تیرے خدا کے پاس ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو، اس کے بارے میں سوال کرو جو تیرے لیے خود تیرے پاس ہے، یعنی جو تیرے بارے میں
تیرے خدا کے پاس ہے تو اس کا سوال نہ کر، جو کچھ خود اپنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے پریشان ہو، یعنی تو کیسے اعمال کماتا ہے، کیسی نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اپنے بارے میں پریشان ہو۔ اگر تیری نظر میں دنیا کے بارے میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہے تو اپنے آپ کو عذر والے گھر کی طرف لے جا، یعنی اپنے عقیدے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر۔ امام فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے بارے میں اگر تو کچھ اور سوچتا ہے، جو کچھ میں نے تجھے بیان کیا ہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں، اور تو دنیا کی حقیقت کو کچھ اور جانتا ہے، تو پھر توبہ و استغفار کر، کیونکہ دنیا یہی کچھ ہے۔ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں انسان گرتا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس جالے سے محفوظ فرما، اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، بعض اوقات بندہ کسی چیز کو چاہتا ہے، اب یہ امام فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ آئے اور وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے وہ بدبخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی چیز کو برا جانتا ہے کہ وہ اس کو حاصل ہو، جب وہ اس کو دی جاتی ہے تو اس کے لیے خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بری ہے، یہ وقت اس کے لیے برا ہے، جو اس کے لیے سوچا گیا ہے یہ برا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ خدا مومنین کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور کافروں کو اجر و ثواب سے محروم رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنے بارے میں اچھی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کے نہ ملنے سے ہم غمزدہ ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں جو ہمیں مل جاتی ہیں بآسانی لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اب اللہ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے زیادہ بہتر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید مانگو، اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگو، اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگو۔ اگر ایسا جو کچھ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس بارے میں پریشان نہ ہوں کہ اللہ ہمیں وہ کیوں نہیں عطا کر رہا، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ نہ دینے میں ہماری بہتری رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتری ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی۔ یہ دنیا گزر جانے کا وقت ہے، دنیا ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ اللہ نے آخرت کو ہمیشہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت محمد و آل محمد عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہدایت کے رستے ہیں۔ اللہ سے اپنے لیے ہمیشہ ہدایت مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔